گلستان جوہر ایک ایسی جگہ جہاں جنگل آباد ہوا، مگر کچھ ایسے لوگ بھی رہ گئے جو کبھی نظر نہیں آئے۔ میرا نام ہے عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں فیئر فائلز۔ میں گلستان جوہر کی رہائشی ہوں۔ میری پیدائش بھی یہیں ہوئی، شادی سے پہلے بھی یہیں رہتی تھی اور اب شادی کے بعد بھی۔ لیکن جو بات سب کو نہیں پتہ وہ یہ کہ میں اس علاقے کی گواہ ہوں جہاں جنگل میں شہر بسا، لیکن جنگل کا اصل چہرہ ابھی گیا نہیں۔ وہ لوگ یا جو کچھ بھی تھا وہ اب بھی یہیں ہے۔ 1992 کا وقت تھا جب ہم اس علاقے میں آئے۔ اس وقت جوہر ایک ویران اور سنسان جگہ تھی۔ گھر کم، لوگ کم اور خاموشی بہت زیادہ۔ ریلوے ٹریک پہاڑیوں کے بیچ گزرتا تھا اور انہی پہاڑیوں میں ایک چھپا ہوا واٹر فال بھی تھا۔ جوہر چورنگی کے پاس جہاں آج ٹال بلڈنگز ہیں، وہاں اس وقت ایک جھیل ہوتی تھی، بہت بڑی اور بہت خوفناک۔ ہم جب نئے آئے تو سب کچھ سونا سونا سا تھا۔ ہم نے بلوچستان سجی کے پیچھے ایک بنگلو لیا۔ اس وقت آس پاس کے زیادہ بنگلوز خالی تھے۔ امی نے ایک دن کہا، میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں تو لگتا ہے کوئی آس پاس ہی موجود ہے، کوئی سانس لے رہا ہے۔ پہلے تو کسی نے اس بات کو سیریسلی نہیں لیا، لیکن کچھ وقت بعد گیسٹ آئے جو فجر کی نماز کے بعد کہنے لگے، میں اکیلا نہیں تھا، دونوں طرف کوئی تھا، بالکل قریب۔ چھت پر کبھی کبھی فرنیچر گھسیٹنے کی آواز آتی اور ایسا لگتا جیسے کوئی چھت پر چل رہا ہو، مگر اوپر کوئی تھا ہی نہیں۔ بچپن اسی گھر میں گزرا اور پھر میری شادی ہو گئی۔ میرے ہسبینڈ پہلی دفعہ جب میرے گھر پرپوزل کے سلسلے میں آئے تو ان کو اسی وقت کچھ فیل ہوا۔ ان کا کہنا تھا، اس گھر میں کچھ ہے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ میرے ہسبینڈ ان لوگوں میں سے ہیں جو جنات کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں، کبھی کبھی ان کو دیکھ بھی لیتے ہیں۔ شادی کے بعد جب وہ میری امی کے گھر آتے تو اکثر چھت پر چلے جاتے، سگریٹ کے لیے یا کام کی کالز کے لیے، مگر چھت پر کچھ اور بھی ہوتا تھا۔ ایک دن وہ چھت پر چرپائی پر لیٹے ہوئے تھے تو ان کو محسوس ہوا کہ کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ جب آنکھیں کھولیں تو ایک جھکا ہوا شخص جیسے بیمار ہو، کمر بالکل جھکی ہوئی، چرپائی کے کونے پر خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس شخص کا چہرہ عجیب تھا، نہ پورا انسانی نہ پورا حیوانی۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ چھت پر ایک پوری فیملی رہتی ہے، ایک بیمار مرد، اس کی بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچے۔ کبھی کبھی اس عورت کو بھی دیکھتے۔ ہوا میں سیڑھیاں بنتی جاتی اور وہ عورت چلتے ہوئے دیوار کے اندر گھس جاتی۔ ایک دن ایسے بھی ہوا کہ میرے ہسبینڈ چھت پر تھے اور انہیں محسوس ہوا کہ جیسے کسی گھر میں دعوت ہو، بہت لوگ، چہل پہل، لیکن نظر کوئی نہیں آتا تھا۔ پھر انہیں لگنے لگا جیسے وہ لوگ ان کے قریب آ گئے ہیں، اتنے قریب کہ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ ان کو لگ رہا تھا جیسے بھیڑ میں گھر گئے ہوں، بس وہ نیچے بھاگ آئے۔ پھر ایک رات جب میں اپنی امی کے گھر میں رکی ہوئی تھی، ہمارا بیٹا اور ہسبینڈ میرے ساتھ تھے، سب سو گئے تھے، پر میں کسی کام کی وجہ سے جاگ رہی تھی۔ تبھی میں نے آنکھ کے کونے سے محسوس کیا کہ کوئی کھڑا ہے۔ جب دھیان سے دیکھا تو وہاں ایک چھوٹی سی سفید لباس میں لڑکی جھکی ہوئی صرف مجھے دیکھ رہی تھی، بالکل بے جان اور عجیب سی آنکھوں کے ساتھ۔ اور پھر وہ پلٹی، میرے ہسبینڈ کو دیکھا اور ایک سیکنڈ میں غائب ہو گئی۔ اس دن مجھے پہلی دفعہ
असली डर महसूस हुआ। अब तो मेरा बेटा भी सिर्फ 9 साल का, उसे भी वो चीज़ें दिखने लगी हैं, बिना किसी के कुछ बताए, बिना किसी कहानी के। वो कहता है, मामा कोई छत पर चल रहा है, मुझे देख रहा है। तो क्या वो लोग जिन्होंने जौहर के जंगल में पहले से पनाह ली थी अब भी वहाँ हैं? और क्या हम सिर्फ किराएदार हैं, उनका घर छीन कर बैठ गए? अगर आप भी गुलिस्तान जौहर में रहते हैं तो कभी कभी छत पर जाकर अकेले में खड़े होइए, शायद आपको पहले से कोई देख रहा हो।